کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی۔ کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائیں، یقین نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔ یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے۔ اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا؟ ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، وہ زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے، اتنا زبردست رف سی ہو گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈر گئے، کلمے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے، ڈوبنے والا ہے جہاز۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے نے اپنی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا، سب خیر سے پہنچ گیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا، وہ یقین تھا۔ ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہو قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں، یہ والی چیز نکال دیں۔ وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ۔ تعویذ پہنتے وقت بھی خیال یہ ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں تو کچھ نہیں ہونا۔ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہو، پہلے یقین لائیں۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ، ہو جائے گا، آپ کر لو گے، بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا۔ اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں۔ اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا، امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے ایک رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا، تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت خشک تھا یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے، دوسرا درخت پھلدار تھا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے، کوئی ماجرا ہے۔ تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے، اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے، وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک، یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی
کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ رونے لگا، اب یہ سوچ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی۔ پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی، ہم نے بھی توبہ کی۔ کہا سوچو تو صحیح، ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی۔ اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں۔ سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے۔ جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی، وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی وہ بندہ آیا تو ڈاکو کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں۔ تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں۔ بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے، بڑا نیک بیٹا تھا میرا، کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے۔ کاش کی بات سمجھ آ جائے۔ اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین۔ کاش حرام کمانے والا، سود کا کام کرنے والا، کاش رشوت لینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ملاوٹ کرنے والا سوچے اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار، رب نے میرا نصیب لکھا ہوا جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی، خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی، کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں۔ ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا، اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے، تو تقریباً 70-80% لوگوں نے بتایا کیا کہنا ہے، حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں، کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں۔ میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں، میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا، مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے۔ کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب ڈالے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ نہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے، تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے
وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کس کس کو رزق دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھیں پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہ نہیں پتا، کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے، ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کنکریٹ کا جنگل بنا دیا، ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے، ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھیں، صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی، اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو۔ اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے، ہمیں نظر ہی نہیں کہ درخت ہے کیا۔ آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا، موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو موسم کا تغیرات، کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے، کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے، ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں۔ کتنے درخت کاٹے، کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، 30 لاکھ پودے لگائے مگر یہ تھوڑے ہیں۔ کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے، اچھے حالات دینے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے، آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں، تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے۔ 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں۔ آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملکی باغ بن جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے، یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ کو پتہ پرندے کتنے؟ ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں۔ اگر 800 کروڑ انسان ہیں، 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی، 800 کروڑ 8 ارب، تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں، اور کہا جاتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 کریں اس کو تو اتنے پرندے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں۔ آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ یہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے، سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے۔ کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا۔ کیا خوبصورت بات، سمجھو اس کا مزہ لو نا۔ رب ہاتھی کو من دیتا ہے، اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے؟ دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے، اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے، اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے، پرندوں کو روزی دے دیتا ہے۔ اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں، وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی تو کبھی شوگر کی گولی، کبھی ڈاکٹر کے پاس، ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن، ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے۔ ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج۔ کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ بڑی خوبصورت ایک بات اور کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے۔ ایک صوفی بزرگ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا گھر سے محنت مزدوری کے لیے کام کاج کے لیے نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، ہاتھ پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، یہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے؟ چیک کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو ایک شیر آیا، شیر نے کہیں سے شکار کیا تھا، وہ اپنا شکار لومڑی کے آگے ڈال دیا۔ اندھی لومڑی، اس نے جو کھانا تھا کھایا، باقی شیر لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا کمال ہے جناب، اپاہج لومڑی کو رب رزق دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی۔ جا کے بیٹھ گیا مسجد میں، 3 دن ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا، اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب بھوک سے بےحال ہو گیا تو اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے کوئی رزق نہیں ملا۔ کیا شاندار ارشاد ہوتا ہے، ابھی کیسا زبردست جملہ ہے۔ ارشاد ہوا تو نے لومڑی دیکھی ہے، شیر نہیں دیکھا، لومڑی کیوں بننا ہے؟
शेर बनना, अपना रिस्क भी कमा और दूसरे को खिलाने वाला बन जा। कुछ लोग समझते मुझे कोई और खिला है, मेरा भाई कमा रहा है, मैं घर में बैठा मजे करता रहूं। नहीं, फरमाया एक बल्कि वाकया आता है, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, एक शख्स गया, कहा मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, इबादत करता हूँ, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है, वो रोजी कमाता है। फरमाया तेरा भाई तुझसे ज्यादा अफजल है। अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा अपने हाथ से कमाए, किसी पे डिपेंडेबल ना रहे, किसी पर बोझ ना रहे। ये शरीयत को महमूद है। कोशिश करनी है, फिर उसके बाद अल्लाह पर छोड़ देना है। कोशिश से इनकार नहीं है, मगर सिर्फ कोशिश करते करते नमाजें भी जा रही हैं, भरोसा भी रब पे जा रहा है, यकीन भी खत्म हो रहा है, सुबह से शाम माल कमा रहा है, ये पसंदीदा नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना है और अल्लाह पर यकीन रखना है। फिर देखें इंशाअल्लाह कैसे दुनिया और आखिरत की बरकतें मिलती हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश यकीन मिल जाए तो फिर देखें यकीन कैसे काम बनाता है। इमाम हसन बसरी ने एक हदीस पाक बयान की, आप फरमाते हैं, हदीस सुनिएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों को इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ यकीन और आफियत अता की गई है। लिहाजा अल्लाह पाक से इन दोनों चीज़ों का सवाल किया करें, अल्लाह से यकीन मांगे और अल्लाह से आफियत मांगे। इमाम हसन बसरी जब हदीस पाक बयान की ना, तो फरमाया रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया, यकीन ही की बरकत से जन्नत मिलती है, यकीन ही की बरकत से आदमी जहन्नम से दूर भागता है, यकीन ही की बरकत से फ़राइज़ पूरे पूरे अदा करता है, यकीन ही की बरकत से आदमी ईमान पर साबित कदम रहता है और आफियत में बड़ी भलाई रख दी गई है। ऐ काश हमें यकीन मिले, हमें आफियत मिले। हदीस पाक में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह पर कैसा भरोसा रखना है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के नज़दीक होता हूँ जो मुझसे रखे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यहाँ अब्द से मुराद बंदा मोमिन है, यानी बंदा मेरे बारे में जैसा यकीन रखेगा मैं वैसा ही उसके साथ मामला करूँगा। बस ये समझ लो, आज बात मेरा अल्लाह बेहतर फरमाएगा, रब मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा, वो मुझे पालने वाला है, मेरी माँ से ज़्यादा चाहने वाला। यकीन तो करो ना उस पर। लोगों को अल्लाह पर ही यकीन नहीं रहा है, मेरा तो काम ही ख़राब हो जाता है, अल्लाह माद, अब उसके कुफरिया कलमात भी कह देते हैं, मेरा तो जनाब मसला ही हल नहीं होता, मेरी दुआ तो रब सुनता ही नहीं है, मेरी मुश्किल आसान वो करता ही नहीं है। तुम खड़े नहीं हो सकोगे। तुम अल्लाह पर, अल्लाह से बदगुमान न रहना। अल्लाह करे कि इंसान ये समझ जाए कि मुझे रब पर अच्छा गुमान रखना है। शायर कहते हैं ना, जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है। पूछो पॉजिटिव लोगों से, उनके साथ पॉजिटिव जब सोचते हैं पॉजिटिव होने लगता है। जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है, जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। अच्छा सोचोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा।